چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ اجل نے ہی کسرا نہ چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے کے اندر ہم ان نامور اور مشہور بادشاہوں کا ذکر سنتے ہیں، تذکرہ سنتے ہیں کہ جو اپنی بدکماشیوں، بداعمالیوں، اپنے ظلم، اپنے جفا کی وجہ سے عبرت کا نشان بن گئے۔ انہی بادشاہوں میں ایک بادشاہ ہلاکو خان بھی تھا۔ ہلاکو خان یہ چنگیز خان کا بیٹا تھا۔ ظلم اور جبر کے اندر یہ کسی بھی طرح سے چنگیز خان سے کم نہیں تھا۔ یاد رکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اس کے گھر بار سے، اس کی انوائرمنٹ سے، اس کے سرکمسٹانسز سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ چونکہ ہلاکو نے بھی بچپن ہی سے ظلم دیکھا تھا، جبر دیکھا تھا، قتل و غارت گیری دیکھی تھی، اور غریبوں مسکینوں پر ایک قہر بن کر ٹوٹنا دیکھا تھا، لہذا ہلاکو نے بھی اسی کو اپنا وتیرہ اور اپنی زندگی کا ایک شیوا بنا لیا۔ یہ بدبخت ہلاکو ہی تھا کہ جس نے بادشاہ بننے کے بعد، اقتدار ملنے کے بعد، حکومت ملنے کے بعد، منصب ملنے کے بعد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے عارف باللہ ولی اللہ کو شہید کیا۔ العیاذ باللہ۔ اولیاء کے ساتھ دشمنی مول لینا، اللہ والوں کے ساتھ دشمنی رکھنا، بغض و عداوت کا معاملہ رکھنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا ہے، بربادی پر پیش کرنا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بغداد پر حملہ تھا اور ہلاکو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کو شہید کر چکا تھا، لیکن بغداد پر فتح پانے میں یہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بغداد پر اس نے دوبارہ حملہ کیا، 12 حملہ کیا، اور پھر بھی کامیاب نہ ہوا۔ اس نے خلیفہ کے ایک کارندے کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کو غداری پر اکسایا۔ ہسٹری میں دیکھا یہی گیا ہے کہ لوگ مال کے، اقتدار کے، منصب کے یا دیگر کچھ چیزوں کے لالچ میں آ کر غداری پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر خلیفہ کے ایک وزیر کو یہ ہلاکو رابطہ کرنے کے بعد یہی لالچ دے رہا تھا کہ تمہیں یہاں کا بڑا بنا دیا جائے گا، گورنر بنا دیا جائے گا، دولت کی تمہارے پاس ریل پیل ہو جائے گی، تم ہماری مدد کرو اور ہمیں بغداد پر فتح یاب ہونے کا راستہ دکھاؤ۔ وزیر اس بات پر راضی ہو چکا تھا کہ میں تمہارا تعاون کروں گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ خلیفہ کے ساتھ غداری کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ہلاکو نے حملہ کیا اور وہ وزیر چونکہ ان کے ساتھ شامل ہو چکا تھا، لہذا اس کی غداری کی وجہ سے ہلاکو بغداد پر فتح پانے میں کامیاب ہو گیا۔
بغداد میں مدنی چینل کے ناظرین بتایا جاتا ہے کہ 3 سے 4 دن تک یہ لوٹ مار کرتے رہے، لوگوں کا، مسلمانوں کا ساز و سامان لوٹتے رہے اور مرد و عورت کی تمیز رکھے بغیر ان کو قتل کرتے رہے، ان کو تہہ تیگ کرتے رہے، العیاذ باللہ۔ کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب چلا دنیا سے خالی ہاتھ تھا۔ خلیفہ کو بھی گرفتار کیا جا چکا تھا، خلیفہ کو کس طریقے سے قتل کیا جائے اب ہلاکو یہ سوچ رہا تھا۔ ہلاکو ایک جبر کا نشان، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ خلیفہ کو اس بے دردی کے ساتھ مارا جائے کہ پورے بغداد میں کیا جہاں جہاں لوگ میرے اس واقعے کو سنیں ان پر میری دہشت طاری ہو جائے۔ چنانچہ یہ طریقہ کار طے کیا گیا کہ خلیفہ کو ایک چمڑے کے تھیلے میں ڈال دیا جائے اور اس چمڑے کے تھیلے کو اوپر سے بند کر دیا جائے اور لوگ اوپر سے ضربیں لگا لگا کے، چوٹیں لگا لگا کے خلیفہ کو مار دیں۔ چنانچہ یہی کیا گیا، خلیفہ کو چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر تھیلا بند کیا گیا اور لوگوں نے مختلف چیزیں اوپر سے مارنا شروع کی اور اس بے دردی کے ساتھ خلیفہ کو قتل کر دیا گیا۔ تاریخ میں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ وہ شخص جس نے غداری کی تھی اس کو دولت تو مل گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذلت اور رسوائی یہ بھی اس کا مقدر بن گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ سارا بادشاہوں کا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یاد رکھیں ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے اور آخر میں جو عذاب ملے گا وہ الگ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، کہ آخرت کا جو عذاب ہے یہ سخت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ ظلم نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں یہ ہلاکو کا معاملہ، اگر آپ دیکھیں ہلاکو نے قتل کیا، قتل و غارت گری کی، اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے دوسرے علاقوں پر بھی قبضہ جمانے کے لیے، مثال کے طور پر بغداد پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اس نے مکاریاں کیں، چالیں چلیں، وزیر کو اپنے ساتھ ملا لیا اور پھر مطلب دھوکے سے مسلمانوں کے ساتھ کس انداز کا طریقہ کار اختیار کیا، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ 656 ہجری محرم کے وہ ایام تھے جن میں ہلاکو جو بغداد میں رہنے والے مسلمان تھے، خلیفہ مستعصم باللہ جو تھا، اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہوا اور اس کو بھی موت کے گھاٹ اتارا، اور کیا ظلم کا انداز اپنایا یہ میں نے آپ کو پیچھے ابھی بیان کیا ہے۔ ظلم نہ کریں کسی پر، ظلم کرنے والے کا ظلم کیسے ختم ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ انجام کو پہنچ جاتا ہے بعض اوقات دنیا میں بھی نظر آ جاتا ہے۔ ہلاکو کے ساتھ کیا ہوا، یہ کیسے مر گیا، یہ بھی سماعت کیجیے۔ ظلم و جبر کا نشان ہلاکو لوگوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ظالم یہ سوچ رہا ہوتا ہے یا کسی کو ظلم کی چکی میں پیسنے والا یہ بات اپنے ذہن میں بنائے بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے کون پوچھے گا، مجھے کون دیکھے گا، مجھے کون پکڑے گا، کون ہے جو میرے ظلم کا اور میری اس بدمستی کا راستہ روک سکتا ہے۔ میں آل ان آل ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے، اتنی مجال ہے، یہ سوچا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ظلم جتنا بھی ہو جائے بالآخر اس نے ختم ہی ہونا ہوتا ہے۔ ہلاکو بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں لوگوں کو مار رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں، مجھے کون پوچھے گا، اور ہلاکو کے اقوال سے اس بات کی واضح غمازی ہوتی ہے، واضح ثبوت ملتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا تھا۔ ایک مرتبہ
یوں ہی اس کا جی چاہا کہ اس بستی کے لوگوں کو مارا جائے، چنانچہ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ یہاں صف در صف کھڑے ہو جاؤ، یعنی صفیں بنا لو اور یہاں پر کھڑے ہو جاؤ۔ لوگوں کی اس نے 3 صفیں بنائیں۔ ان 3 صفوں کو بنانے کے بعد ہلاکو نے جلاد کو حکم دیا کہ لوگوں کی گردنیں کاٹنا شروع کر دو۔ یہ اپنی گرجدار آواز میں بولا۔ جلاد نے حکم کی تعمیل شروع کی اور لوگوں کی گردنیں اڑانا شروع کر دیا، اور لوگ گاجر کی طرح، مولی کی طرح، سبزی کی طرح کاٹے جا رہے تھے۔ پہلی صف کے ایک کنارے پر ایک ضعیف شخص کھڑا تھا، ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ جلاد یہ میری طرف بڑھ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، چنانچہ وہ پہلی صف سے نکلا اور دوسری صف میں آ گیا۔ ہلاکو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پہلی صف والوں کو قتل کرنے کے بعد ہلاکو دوسری صف والوں کے درپے ہوا اور جلاد کو حکم دیا کہ ان کو بھی مارا جائے۔ چنانچہ جلاد یہ قہر کی بجلی بن کر ان لوگوں پر ٹوٹ پڑا، ان کی گردنیں بھی کاٹتا رہا۔ جب اس ضعیف بوڑھے شخص نے دیکھا کہ یہ تو دوبارہ مجھ تک پہنچنے والا ہے، چنانچہ وہ دوسری صف سے بھاگا اور تیسری صف کے سب سے آخری کنارے پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو کا حکم ہوا کہ تیسری صف کو بھی قتل کیا جائے، چنانچہ تیسری صف کا قتل شروع ہوا، اور جلاد لوگوں کو قتل کرتا کرتا جب اس بوڑھے آدمی کے پاس پہنچا تو ہلاکو نے کہا رک جاؤ۔ جلاد ہلاکو کا حکم ملتے ہی فوراً رک گیا۔ ہلاکو لیمو کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیمو اس کے ہاتھ میں تھا، لیمو کو اچھالتا تھا پھر پکڑتا تھا، جس طرح ہوتا ہے نا بچے بال کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، یوں ہلاکو جو ہے وہ لیمو کے ساتھ کھیل رہا تھا، اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ جلاد کو حکم دے چکا تھا رک جاؤ، جلاد رک چکا تھا۔ ہلاکو نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تم اپنی جان بچانے کے لیے پہلی صف سے بھاگے، دوسری میں آئے، دوسری سے بھاگے، تیسری صف میں آئے، اب بتاؤ تمہیں میرے اس ظلم سے، میرے اس قہر سے کون بچائے گا؟ اس شخص نے اپنی نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی اور ایک خاموش آہ بھرنے کے بعد ہلاکو کی طرف دیکھنے لگا۔ ہلاکو نے کہا بولتا کیوں نہیں؟ تجھے اب میرے ظلم سے کون بچائے گا؟ تجھے اب موت سے کون بچائے گا؟ تو اس شخص نے کہا اللہ۔ ہلاکو کا یہ سننا تھا، یہ طیش میں آ گیا، اس کے غضب میں اور اضافہ ہو گیا اور حکم دینے لگا کہ اس بوڑھے شخص کو بھی قتل کیا جائے، مارو اس کو بھی۔ اس ساری سچویشن کے اندر ہلاکو کے طیش میں، اس کے غضب میں آنے کی وجہ سے لیمو اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ہلاکو لیمو پکڑنے کے لیے جھکا، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، ڈس بیلنس ہو گیا، اور جس جانب یہ جھکا دوسری جانب سے اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکل گیا اور ہلاکو ایک طرف جھک گیا، اور وہ جو ہلاکو کا دوسرا پاؤں تھا وہ گھوڑے کو ایڑ کی صورت میں لگا، چنانچہ گھوڑے نے سر پٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ اب یہ ہلاکو ایک طرف جھکا ہوا ہے، اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پا رہا، اور گھوڑا ہے کہ بھاگتا چلا جا رہا ہے، بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ بالآخر ہلاکو زمین پر گرا اور پتھروں سے سر پٹخ کر بالآخر ہلاکو کی موت واقع ہو گئی۔ وہ ہلاکو جو ظلم پر اترا ہوا تھا، اس کی گرفت ایسے ہوئی کہ اپنے لشکر کے سامنے، اپنی فوج کے سامنے، اپنے جلادوں کے سامنے انتہائی عبرتناک موت کا شکار ہو گیا۔ ظالم کی بعض اوقات گرفت فوراً ہو جاتی ہے اور کبھی ظالم کو ڈھیل بھی مل جاتی ہے۔ ہلاکو کے فوجی یہ ساری چیزیں دیکھ کر حواس باختہ ہو چکے تھے کہ اس بوڑھے آدمی کی باتوں نے ایک دم یہ کیا معاملہ کر دیا، کیا زیر سے زبر کر دیا، اور یہ کیسا معاملہ بن گیا ہمارے بادشاہ کے ساتھ۔ وہ حواس باختہ تھے۔ بوڑھا آدمی وہاں سے روانہ ہو گیا اور ہلاکو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
کسی پر ظلم مت کیجیے، کسی کے ساتھ جفاکاری کا رویہ مت اپنائیے، اور مظلوم کی آہ سے ڈریے، اور یاد رکھیں ظالم کے ساتھ اس کا ظلم ہی ہے، لیکن مظلوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کسی پر ظلم نہ کریں، تکلیف نہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آج ہلاکو کا نام و نشان مٹ چکا ہے، اس کے ظلم کی داستان اگرچہ سنائی جاتی ہے لیکن یہ بھی ایک عبرت کا نشان ہے۔ ہلاکو کی موت کا واقعہ اس میں بھی عبرت کا سامان ہے۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب چلا دنیا سے خالی ہاتھ تھا۔